اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. صدق اللہ العظیم. محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ و امن والوں کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا. محترم دوستو، یہ کلمہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ فرق کرنے والا ہے. یعنی جس نے اس کلمے کو پڑھ لیا وہ اللہ کا ہو گیا، اور جو اس کلمے کو نہیں پڑھا وہ اللہ کے باغیوں میں سے آ گیا، انکار کرنے والا. اب اس چھوٹے سے کلمے نے کتنے بڑے انقلاب کا کام کر رہا ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں بہت اچھا کام کرے، ہسپتال بنائے، سرائے خانہ بنائے اور یتیم خانہ بنائے اور غریبوں کو لنگر کھلائے. کتنے اچھے کام ہیں، مگر اس کلمے کے اقرار نہ کرنے کی وجہ سے اس کو آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ملے گا، کوئی بدلہ نہیں. اور جو اس کلمے کو پڑھ لیا تو اس نے یہ جتنا کام کیا ہوا ہو کہ بھئی اس نے یتیم خانہ بنایا، ہسپتال بنایا، یہ کیا وہ کیا، تو اس کو دنیا میں بھی بدل ہے اور آخرت میں بھی بدل ہے، آخرت میں بھی. تو اس چھوٹے سے کلمہ لا الہ الا اللہ، اصل تو اتنا ہی ہے، لا الہ الا اللہ. کلمہ تو اسی کو ہی کہتے ہیں. آگے جو چیز ہے محمد الرسول اللہ، یہ تو ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرار کر رہے ہیں، ہمارے نبی ہیں. ہر نبی کے نام کے ساتھ اس کلمے کو جوڑا جاتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عیسیٰ روح اللہ، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ابراہیم خلیل اللہ. تو یہ جو نام کے ساتھ یہ اصل کلمہ تو لا الہ الا اللہ، اصل کلمہ. تو اس چھوٹے سے کلمے نے اتنا بڑا انقلابی کام کرتا ہے. اب اس کلمے کی قدر قیمت کب ہوں گی، کب پتہ چلیں گا؟ جب آدمی کا آنکھیں بند ہو جائیں گی اور حقیقت کی زندگی ہمارے سامنے آئیں گی. آج ہمارے سامنے حقیقت کی زندگی نہیں ہے. اصل حقیقت تو اس وقت کھلتا ہے جب آنکھیں بند ہوتی ہیں، اور وہاں سے اس کو کبھی بھی اب مرنا نہیں ہے. ایک مرتبہ موت آ گئی، بس اب موت نہیں ہے. جہنمی جہنمیوں کو دیکھ کر اور اس کے عذاب سے تنگ آ کر بہت موت کی آرزو کریں گے، لیکن اس کو موت نہیں ملنے والی. اور جنتی جنت کے اندر جب چلے جائیں گے تو ان کو یہ ڈر ستائیں گا کہ کہیں یہ نعمت ہم سے چھین نہ جائے. ہم ہوٹل کے اندر جاتے، بڑی ہوٹل کے اندر
تو اس میں لکھا ہوا رہتا ہے کہ 12 بجے کے بعد آپ ہوٹل چھوڑ دینا. تو اس کو چھوڑنے کا جو ٹینشن ہے نا وہ اس کو صبح کو سونے نہیں دیتا. آدمی کو چھوٹنے کا ایک ٹینشن ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب جنت دیں گے تو جنت والوں سے یہ فرمائیں گے کہ وہ کچھ دن تک تو ان کو کھیلنے کھلنے کے لیے دیں گے. جاؤ یہ دیکھو وہ دیکھو سیر کرو میری جنت پہلے دیکھو اور یہ جتنی چیزیں نا سب تمہاری ہے, یہ تم اس میں عیش کرو. تو سب جگہ پہ اس نے اپنے نام کے سب چیزیں دیکھیں گا. بھئی اتنی بڑی اب کسی کی کوئی جگہ تک اس کو اگر حدود ماپ لیا جائے, بھئی یہ اس کے کوئی نشان, بھئی یہ ہماری زمین ہے تو اس میں اس کا نشان رہتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ اس کو بولیں گے یہ جنت یہ جتنی ہے نا سب تمہارے ہیں. تو گھومیں گا پھریں گا کھائیں گا پھرے گا, ہزاروں سال نکل جائیں گے مگر اس کو ایک ستائیں گا, اس کو دل میں ایک بات رہیں گی کہ یار یہ چھوٹ نہیں جائے, یار اتنی اچھی چیز جنت کہیں ہاتھ سے نکل نہیں جائے, ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے کیا. اس کو اندر سے ایک بات ستائیں اور اس کو یہ ٹینشن آئیں گا. تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک مرتبہ یہ پوچھیں گے کہ بندو تمہیں سب نعمتیں مل گئی؟ ہاں اللہ بہت مل گئی. اب دنیا میں 4 آنا مل رہے تو اتنا خوش ہو رہا تھا, اب یہاں اس کو 10 آنے مل گئے, 10 آنے سے بھی آگے مل گئے. تو وہ تو یہی سمجھ کہ ارے اور اس کے علاوہ اور کیا چاہیے. تو اس کو بولا جائیں گے بندے اور نعمت چاہیے اس سے بھی بہترین نعمت. تو بولیں گے اللہ اس سے بہترین نعمت کیا ہو سکتی ہے, سب تو ہمارے کو مل گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے کہ بندے میں تمہیں جو نعمت دیا ہوں وہ نعمت آج کے بعد کبھی بھی تم سے واپس نہیں لوں گا. بہت خوش ہو جائیں گا کہ یہی تو ہمارے کو اندر سے ایک چیز ستا رہی تھی, اتنی چیزیں ہیں کہ کیا ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی. تو آدمی کو کوئی چیز ہاتھ مل جاتی ہے نا تو اس کو جانے کا اس کو ستاتا ہے, چل جائیں گی تو چل جائیں گی. تو پیسے لے کے جاتا ہے ڈر رہتا ہے گر جائیں گے تو گر جائیں گے تو 10 مرتبہ دیکھتا ہے. اور پھر رات کا ٹائم ہو تو اور ٹینشن, ہاں کوئی لے کے جائیں گا تو کوئی چوری کر لیں گا تو. ہاں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آدمی یہ سب چیزیں لے کر اس کی نیند بھی گئی, اس کی سب چیزیں گئی. یہ کوئی ہمارے کو یہ ذاتی کوئی چیز ہمارے کو خوشی نہیں پہنچاتی. مال آپ کے پاس مال آیا, کبھی مال کبھی کسی کے پاس رہتا ہی نہیں ہے, وہ چلے جاتا ہے. کوئی آج ابھی میرے پاس 1 لاکھ روپیہ ہوگا, کل میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا, وہ چلے جاتا ہے دوسرے کے پاس. وہ بھلے میری چیز لیکن میرے پاس نہیں رہیں گا, کل اس کے پاس, کل اس کے پاس, کل اس کے پاس, کوئی وہ رہیں گا ہی نہیں اس کے پاس. آپ کے کپڑے آپ کے بدن پہ رہیں گا, آپ کا گھڑی آپ کے پاس رہیں گی, آپ کا رومال آپ کے پاس رہیں گا, آپ کے چشمے آپ کے پاس رہیں گے, لیکن آپ کا مال آپ کے پاس نہیں رہے گا. یہ دیکھ لینا آپ ہمیشہ. تھوڑی دیر ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے, کوئی آدمی نہیں بولتا ارے آیا اب اس کو کہیں جانے کا نہیں, تو اس کو دیکھ دیکھ کے مریں گا, وہ کچھ نہیں کر سکتا. اس کو پیچھے آگے بڑھانا پڑے گا. ہاں اب یہ چیز جو چیز اس کو یہ اس کو جو ہے نا یہ جانے کا اس کو اب آ گئے. آپ دیکھنا کہ کبھی آپ پیسے لے لو, آپ کے پاس 4 لاکھ 5 لاکھ آئے. میں تو اس کو دیکھا ہوں کہ جب تک اس کو جگہ پہ نہیں لگاتے جب تک چین نہیں آتا. ہاں کبھی کبھی وہ رات کو نیند بھی نہیں آتی کہ کیا کرنے کا آگے کیا کرنے کا ہے. تو تمہاری نیند بھی چھین لی اس نے, سکون بھی چھین لیا. آپ اس کو دونوں چیزیں دیکھو نا, یعنی نیگیٹو پازیٹیو, اس کے مثبت انداز اس کے منفی انداز. آپ کو نیند نہیں آئیں گی, ہاں نہیں آئیں گی. تو
تو اس پیسے نے آپ کی نیند خراب کر دی. اچھا کھانا بھی پورا نہیں کھائیں گا تو آپ کو کھانے بھی نہیں دیا. اب بولو آپ کو تو یہ کیا چیز, یعنی یہ اب اس کے ٹینشن آپ کو اور الٹا آیا تو یہ ہماری زندگی کو کیا بنائیں گے, یہ مال ہمارا کیا زندگی بنائیں گے, آپ خود سوچو. ہاں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس بہت بڑی رقم آ جاتی ہے کہ بھئی اس کو اپنے کوئی چیز کا, آپ دیکھو آپ کے چین سکون, آپ کو پسینہ آ جائیں گے آپ کو. ہاں تو جب جنتی جنت کے اندر جائیں گا تو اس کو ایک چیز یہ بھی ستائیں گا کہ یار یہ کہیں چلی نہیں جائے. یہ اللہ تعالیٰ ایسا کچھ نہیں بول دے کہ بس یہ تم بس اب اتنے ہی میں تمہارا ضرورت پوری کرو, وہ وہاں دیکھنا بھی نہیں, وہ ڈریں گا اس کے. تو اللہ تعالیٰ جب اس کو بولیں گے کہ بندو یہ جتنی چیزیں تم نے کیے نا یہ سب کے مالک تم ہیں, اور آج کے بعد میں تمہیں کبھی اس چیز کو چھینوں گا نہیں, واپس نہیں لوں گا. تو اتنا خوش ہو جائیں گا کہ اللہ بول دیا تو وہ تو بات ختم ہی ہو گئی, اب ہم سے یہ چیز چھینی نہیں جائیں گی. اور پھر اللہ تعالیٰ ایک اور اس کو بولیں گے اس سے بڑی تم کو نعمت چاہیے, تو بولیں گے اللہ اس سے بڑی بھی نعمت تیرے پاس ہے. کہاں, اور کیا ہے, کہ آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. تو جب یہ بات سنیں گے نا تو خوشی کے مارے بے ہوش ہو جائیں گے کہ کتنی بڑی چیز کہ اللہ آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گے. جب ناراض نہیں ہوں گے تو پھر چیز بھی نہیں لیں گے. اب اس کو چھیننے کا جانے کا کوئی ڈر نہیں رہے گا, مگر اس تک پہنچنے کے لیے ہمیشہ ہمیشہ تمہارے ساتھ, اب کبھی تم سے اللہ تعالیٰ تم سے ناراض نہیں ہوں گے, ہمیشہ کے تمہارے عیش. وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. جو تمہارے دل نے چاہا, دل میں آئی بات. دنیا کے اندر پیسے آنے کے بعد دل میں کتنی باتیں آتی ہیں. ہاں اب پیسے آئے اچانک رات کو 50 لاکھ 1 کروڑ خوش, اور بنا رہے صبح کو پروگرام ایسا کریں گا, اور صبح کو انکم ٹیکس والے آ گئے. تمہارے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ ہاں ہم ایک مرتبہ حیدرآباد کے اندر وہ کچھ تو کسی نے کوئی پیسے لے کے جا رہا تھا, تو پتہ چلا کہ وہ گاڑی والے کو روکے اور اس کے اندر سے 5-6 کروڑ روپے اس کو پکڑ لیے. کہاں سے لے کے جا رہا تھا, اور کتنا خوش. لیکن یہی پیسے جو پروگرام بنا رہا تھا انکم ٹیکس والے آ گئے. کہاں سے پیسے لائے بول. اب یہ پیسے اس کے لیے مصیبت بن گئی. چلو بھائی اندر جاؤ, اب جیل میں جاؤ. اب یہ پیسے تم کو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ ارے جیل میں لے کے جا رہا ہے یہ. حالانکہ تمہاری محنت کا ہے, تمہاری زمین کا ہے, جو بھی ہے, لیکن تم سرکار کی نگاہ میں چور بن گئے اس لیے کہ تم نے ٹیکس نہیں بھرے. اب یہ چیز تم کبھی بھی غور کرو کہ پیسے جو ہم بولتے ہیں کہ مال ہمارے کو سکون دیتا ہے, کبھی سکون نہیں دیتا. وہ ہم کو بے چین کرتا ہے. ہاں وہ ہمارا پسینہ نکالتا ہے, وہ ہماری رات کی نیند خراب کرتا ہے, وہ ہمارے آپس کے اندر دشمنیاں پیدا کرتا ہے کہ یار اس کے پاس دیکھو اتنے پیسے بھائی کے پاس ہے, میرے کو کچھ بھی نہیں دے, ہو گئے دشمنی. ہاں کیا تم یہ آپ اس کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا, اور ایک جگہ بھی فرمایا کہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. فتنہ ہے, تمہارا امتحان ہے, آزمائش کی چیز ہے. اور آج ہم اسی کے پیچھے مر ہاتھ آئیں گے کہ نہیں کچھ نہیں معلوم, لیکن کر رہے, دوڑ رہے, چل رہے. ہاں نماز چھوڑ رہے, یہ کر رہے. فلانا نے بول دیا بھائی تم 2 بجے پہنچ جانا, ہاں تو تمہارے پیسے آج مل جائیں گے تمہارے کو. اب وہ ارے یار 3:30 بجے کی نماز پڑھ لوں گا, پہلے پیسے لے لوں. اب وہ گئے تو آدمی کھانا کھا رہا ہے, اب آپ بیٹھے ہیں, آپ کی نماز بھی گئی اور یہ بھی گئی. میں آپ کو یہ روزمرہ کے میں آپ کو بول رہا ہوں, یہ ہو رہا ہی ہے.
ہاں، جو مال تمہارے کو عبادت سے غافل کر دیا وہ مال تمہارے کو زندگی میں کیا چین لائے گا، کیا سکون لائے گا. اور یہی چیز کو اللہ والوں نے دل کا سکون کیسے بنایا بھائی؟ یہی چیز کو اللہ والوں نے اس کو، بہت سارے اللہ والے مالدار تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مالدار تھے، بہت بڑے. لیکن بولتے ہیں نا کہ بھائی کہ وہ کشتی جب چلتی ہے سمندر سے تو سمندر کا پانی نیچے رہتا ہے، کشتی اوپر رہتی ہے. اگر وہی کشتی کا پانی اس کو یہاں سے وہاں اپنی ضرورت پوری کرائیں گا، یہاں سے وہ محتاج ہے، بغیر پانی کے اس طرف نہیں جا سکتا وہ، تو اس کو جانا پڑے گا. لیکن یہی پانی اگر اس کشتی میں آ گیا تو کیا ہوگا؟ کشتی ڈوب جائیں گی. تو مال تو ہمارے کو بہت سخت ضرورت ہے، لیکن اس مال کو دل میں نہیں لگانا، دل میں نہیں بٹھانا. اگر دل میں آ گیا تو ہمارے کو ڈبو دیں گا. تو جو ضرورت کی چیز تھی وہ ہماری جان کے لالے پڑ گئے اس کے. ہاں، ایک مرتبہ مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لکھے تھے کہ کچھ سمجھدار لوگ سیر و تفریح کے لیے نکلے. ہوتا ہے نا، کبھی کوئی گھومنے کے لیے چلے جاتے گاڑی میں، کبھی کوئی. تو یہ لوگ سمندر کی مزہ لینے کے لیے ایک ناؤ والے کو بولے تو ہمارے کو گھما. وہ گھمانے لگا، ٹھیک ہے آ جاؤ بولے. اب اس میں ڈاکٹر ہے، وکیل ہے، پروفیسر ہے، سب تھے اس میں. اب وہ ناؤ چلانے والا چلا رہا ہے. اب ان کو کوئی چیز دکھی نہیں مذاق مستی کا، تو انہوں نے ناؤ والوں سے مذاق کرنا شروع کی. ارے اس کو فارسی کے اندر بولتے ہیں ملاح بولتے ہیں. ہاں، کس کو؟ ناؤ چلانے والے کو. اور دوسرے اس کو ناخدا بھی بولتے ہیں. اس کو کیا بولتے ہیں؟ ناخدا. اس کے نام ہے ناؤ چلانے والے کو. وہ کلکتے کے اندر ایک بہت بڑی مسجد ہے، ناخدا مسجد. میں نے بولا یار یہ ناخدا مسجد کا نام کیسے رکھے؟ اور بہت بڑی مسجد اور بہت عالی شان. یعنی اس زمانے میں اگر کوئی اس کو بنانے کی کوشش کرے تو کم سے کم اس کو 100 کروڑ روپیہ لگیں گے. 100 کروڑ. اور اس کے جو دیواریں اور اس کی جو مضبوطی، او ہو ناخدا مسجد، ناخدا مسجد. تو ایک ہمارے ساتھ ایک تھے، تو انہوں نے کہا یار ناخدا کیسے؟ ارے خدا کی مسجد ہونا چاہیے. ارے میں بولا بے وقوف، ناخدا یہ ناؤ کو چلانے والے کو بولتے ہیں، اس کو ناخدا بولتے ہیں. ارے بولے ناخدا؟ بولے. تو ہم نے پوچھے تو کہا کہ یہاں سمندر سے بہت بڑے بڑے لوگ تاجر مسلمان بہت بڑے بڑے کاروبار کرتے تھے. تو وہ جہاں بھی جاتے تھے مسجد بناتے تھے، جہاں بھی جاتے تھے مسجد عالی شان مسجد. اور ان کی اخلاص کی برکت سے وہ مسجدیں اتنی لمبے عرصے تک آج بھی وہی ہے. کلر بلر کی بھی ضرورت نہیں ہے، کلر کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہاں، ہمارے پاس تو اگر سمجھ لو کہ یہ 2-4-5 سال اگر کلر نہیں دیے تو یہ تاریخی ایک الگ ہی الٹا مسجد ہو جائیں گی کہ یار اس کو باہر نماز پڑھیں گے کہ اندر پڑھیں گے، اتنے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. یہ مسجدیں 100 سال 200 سال کچھ بھی فرق نہیں پڑا، عالی شان. تو وہ ناخدا جو تھا وہ ملا تھا، وہ چلا رہا تھا، اس کو بولتے ناؤ چلانے والے. تو اس کے ساتھ مذاق کر رہے تھے. ارے بولے تو یار تیرے کو میتھمیٹک آتا ہے کیا؟ میتھمیٹک کس کو بولتے یار؟ تو پہلی مرتبہ سنا. تو دوسرے نے بولا تیرے کو جغرافیہ آتا ہے کیا؟ تو بولے بھائی یہ جغرافیہ کون سے جنگل کے جانور کا نام ہے؟ ارے بولے یہ کورس ہے، یہ تیرے کو معلوم ہے؟ نہیں بولے میرے کو تو معلوم نہیں ہے. ارے بولے تو نے سیکھا ہی نہیں، زندگی بیکار کر دیا. اس کو اپنی جو ڈگریاں ہیں وہ اس کے اوپر چسپا کر رہے اور سامنے والے کو بول رہے کہ تو اپنی زندگی برباد کر دیا. ہاں. ارے بولے تو انجینئرنگ معلوم ہے کیا ہے؟ نہیں بولے. ارے بولے کچھ نہ کچھ تو یار تیرے کو سیکھنا تھا، گئی تیری زندگی. اور ڈاکٹر بول رہے ارے تیرے کو معلوم ہے کس کو MBBS بولتے ہیں؟ نہیں بولے وہ بھی نہیں معلوم. ارے بولے گئے تیری زندگی. سب
یعنی سب نے اس کو کیا بنا دیے کہ تو زندگی سے بالکل کوڑا ہو گیا, تیری زندگی کوئی کام کی نہیں ہے. سب نے اس کو بول بول کے, اب وہ بولا ٹھیک ہے زندگی کام کی نہیں ہے تو چلنے تو, جیسے چل رہے ہو چل رہا ہے اپنا ناؤ چلا رہا ہے. اب اچانک اس پانی کے اندر طغیانی آ گئی. طغیانی سمجھتے, جیسے وہ ہر بڑانا اور طوفان جیسے آ گیا. اب اس کی کنارہ تو بہت دور آ گیا ہے, بات کرتے کرتے بہت دور آ گئے. اب وہ بول رہا ہے بھائی کیا ہو رہا ہے؟ بولے بھائی وہ حالت خراب ہو گئی. اب تو بولے جلدی لے کر جانا ہمارے کو. تو بولے لے کر تو کوشش تو وہی کر رہا ہوں, لیکن اتنی زور سے ہوا چل رہی ہے تو کیا کروں؟ ارے بولے اس میں کیا ہوگا؟ ارے بولے میں تو کوشش تو کر رہا ہوں. اب وہ سب کا پسینہ نکل گیا. تو اب اس کی باری آئی, اب ناخدا کی باری آئی, ملاح کی باری آئی. تو اس نے بولا ڈاکٹر صاحب تم نے تیرنا سیکھے کیا؟ نہیں. گئے بولے تم. انجینئر صاحب تم نے سیکھے کیا؟ نہیں. بولے بس, بولے سب کو پوچھے کوئی نہیں جانتا, میں سب کچھ جانتا ہوں, تم یہیں مرو تمہاری زندگی, میں تو جا رہا. بولے ہاں تم مرنے والے ہیں, کیونکہ میں بھی بچانے والا نہیں ہوں. اور ایک بات یاد رکھنا, وہ جب ڈوبتے ہیں نا تو کسی کو اگر سمجھ لو تیرنا نہیں آتا, اور جس کو تیرنا آتا ہے اس نے ہاتھ پکڑ لیا تو تیرنے والا بھی مرا. اس لیے اس سے دوری رہنے کا اپنی جان بچانے کے لیے. نہیں تو گئے تم, وہ تمہارے ہاتھ پیر سب کچھ پکڑ کے, کیونکہ اس کی زندگی جا رہی ہے نا, تو تم کو چھوڑنے والا نہیں ہے وہ. تو اس کو سب معلوم تھا. اب بولے ڈاکٹر تم بھی گئے اور انجینئر تم بھی گئے, کیا تمہاری زندگی فائدے کی؟ ارے میرے جیسے دیکھو ملا اطمینان سے تم مرو, ہم تو آرام سے چلے جائیں گے. کیوں؟ کہ مجھے اس کا فن آتا ہے, تم کو اس کا فن نہیں آتا. تم نے سب سیکھے لیکن یہ فن نہیں سیکھے. ہاں تو تم نے سب کچھ سیکھے لیکن تم نے ایمان نہیں سیکھے, اعمال نہیں سیکھے. تو گئے تم, یہ بھی بڑے سمندر کل قیامت کے دن, اس میں ڈبکی اور یہ اور وہ اور سب بڑے بڑے بادشاہ, بڑے بڑے جابر, بڑے بڑے یہ دانشور. کیا ہو گیا؟ اب کیا ہوگا؟ اب کچھ نہیں ہو سکتا. وہاں تمہارے کو موقع دیا گیا, آج سب ختم ہو گیا, کچھ نہیں لائے تم. ان کا تو حساب ہی نہیں ہے. حساب تو وہ ہے جو مسلمان ہے, جس کے پاس ایمان ہے, جس کے پاس اعمال ہے. حساب تو اس کا ہوتا ہے نا, کہ بھئی جو آدمی کاروبار کے اعتبار سے اپنے مال لے کر گیا اور وہاں سے کیا کیا خریدی, اس کا حساب ہوتا ہے. اس کا حساب تھوڑی ہوتا ہے کہ جس کا کھو گیا ہے, اب بھائی سب پیسے کیا گئے؟ بولے سب پیسے تو چوری ہو گئے. اس کا تھوڑی حساب لیتے ہیں, کیا چوری ہو گئے تو کتنا چوری ہوا؟ ارے بھائی پورا ہی بیگ چوری ہو گیا تو کیا رہا کیا؟ اب یہ بول میں کیسے بھی کر کے آ گیا, یہ تو بول. اب اس کا حساب ہوتا ہے کیا؟ حساب کس کا ہوتا ہے؟ کہ جس نے لایا, جس نے خریدی کر کے لایا مال, جس نے نیکی لایا محنت کر کے, اس کا حساب ہوتا ہے. کہ تم نے حساب کیا کہ تم نے کتنا لائے, کیسے لائے, کون سا مال کوالٹی والا ہے, کس مال پر آج تمہارے کو اجر دیا جائیں گا. ہاں اس لیے بعض فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم اور تم پھل فروٹ کے دکانوں میں پھل کو چھانٹتے ہیں نا, کہ یہ سیب ہے ذرا اچھا, ارے یہ داغی ہے, یہ میرے کام کا نہیں, یہ میرے کام کا نہیں, یہ ہے میرے کام کا, یہ ہے میرے کام کا, یہ ہے میرے کام کا. تو جس طریقے سے تم چھانٹتے ہو نا, ایسے اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو بھی کل چھانٹیں گے کہ یہ میرے لیے ہے, یہ میرے لیے ہے, یہ دوسروں کے لیے تم نے کیے, میرے لیے نہیں کیے. اور جس کے لیے جو کریں گا وہ اس کے پاس جا کے اس کے عمل کا اجر لے لے. اس کے پاس بھائی میرے لیے کیے ہی نہیں تو میں تمہارے کو کیوں اجر دوں؟ تم نے میرے لیے کیے ہی نہیں. وہ آدمی میرے کو اچھا بولے, وہ آدمی میرے کو بڑا بولے, وہ آدمی میرے کو یہ کرے, تو میں نے وہ تمہارا دنیا میں کروا دیا. اب تم کو یہاں کچھ بھی نہیں ہے, تم اس کے پاس سے لے لو. میرے پاس بھائی میرے لیے کیے ہی نہیں تو کہاں سے تم کو دوں؟ تو اللہ بھی کل اعمال کو چھانٹیں گا ایسا کہ یہ میرے لیے, یہ میرے لیے. تو حساب کس کے ساتھ ہے؟ ایمان والوں کے ساتھ ہے, غیروں کے ساتھ کوئی حساب نہیں. ان کا تو 2 منٹ کے اندر حساب ہو جائیں گا, بھائی تو نے اس کے ساتھ کیا کیا, چل اور ذرا زیادہ تیرے کو. ان کے آپس میں بھی ہوں گا نا, کسی نے مارا ہوگا, کسی نے کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ جیسے جانوروں کا بھی حساب ہوگا نا, کہ بغیر سینگ والے کو مار دیے,
ہاں تو اللہ تعالیٰ سینگ بغیر سینگ والے کو سینگ دیں گے اور بولیں گے مار اس کو، وہ مارے گا، وہ دو تین مارے گا، پھر بولے گا ہو گیا چلو دونوں تم مٹی ہو جاؤ، چلو بھائی چلو. تو اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو بھی بلائیں گے. بولے کیا ہوا؟ تو بولے وہ میرے کو ایسا مارا تھا، یہ کرا تھا، ٹھیک ہے تو بھی اس کو مار جوڑ سے، یہ کر وہ کر، اس کو اور لاد دے اور اس کو اور بڑا جہنم دے دے اور اس کو تھوڑا سا چلو بھائی. لیکن جہنم تو جانا ہی ہے، جہنم تو جانا ہی ہے، چاہے بھلے تھوڑا ہو. سب سے کم، سب سے ہلکا، جس کو بہت کم جس کو دیا جائے گا، ابو طالب کو دیا جائے گا. کس کو دیا جائے گا؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. آپ کے لیے بہت انہوں نے خیال کیے اور بہت آپ کے لیے یعنی جان کی بازی لگائے، کہاں آپ کے لیے انہوں نے کیا کیا رکس لیے. کیونکہ بھتیجے جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بالکل یتیم تھے، تو کوئی بھی ان کو کچھ بھی چھیڑنے کی کوشش کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ابو طالب جو تھے وہ بالکل کہ کوئی اس کو مجال لے کہ آپ کو کچھ بولے. تو آپ کے حیاتی تک کسی کی کوئی مجال نہیں. بعض مرتبہ کفار کے لوگ جھمگٹا ہو کر جاتے تھے، بڑے بڑے لوگ، اور کہتے تھے آپ اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کرو. کہا حوالے تو نہیں کروں گا. کیا ہے پہلے یہ بولو، کیا معاملہ ہے؟ تو وہ اس طریقے سے بولتا ہے ٹھیک ہے میں سمجھا دوں گا تم جاؤ، لیکن تمہارے حوالے نہیں کروں گا. تو ان کا ایک رعب تھا، ان کی ایک شان تھی. تو وہ اپنی سب چیز اپنے بھتیجے پر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر استعمال کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تھے تو آپ کو کچھ نہیں بول سکتے تھے محبت کے اندر. اور وہ بولتے تھے چچا جان ایسے ایسے، کوئی بات نہیں جاؤ کرو، تم کو کوئی کچھ بولے تو میرے کو بولنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اتنی شفقت محبت ہو جاتی تھی کہ آپ کو کچھ نہیں بول سکتے تھے. بہت مشکل سے ایک مرتبہ بولے تھے کہ بھتیجے لوگ مجھے آ کر اس طریقے سے بولتے ہیں تو تم ان کو ایک کام کرو نا، تم یہ کام چھوڑ دو نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ ابو طالب نے چھوڑ دو نا، تم اپنی عبادت میں بیٹھ جاؤ، تم کو کوئی کچھ نہیں چھیڑیں گا، لیکن اس طریقے سے تم دعوت کا یہ لوگوں کو سمجھانے کا یہ کام چھوڑ دو، لوگ بہت میرے کو تنگ کرتے. تو آپ نے کیا بولے؟ آپ نے دیکھے کہ اگر میں یہاں نرم پڑ گیا آج تو پھر آئندہ مجھے کبھی موقع نہیں ملے گا. تو آپ نے فوراً کہا کہ چچا جان آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں اور میں عبادت کے لیے بیٹھ جاؤں. کہا چچا جان ایک بات آپ سن لیں کہ اگر ایک لمحے کے لیے اگر آپ بولیں گے، ایک لمحہ کہ بھتیجے اس کام سے تم بیٹھ جاؤ اور اس کے نتیجے میں تم کو جو چاہیے ہم تم کو دیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان ایک لمحے کے لیے بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا، چاہے آپ میری جان لے لیں، چاہے آپ کے سامنے میری جان چلی جائے. تو چچا نے جب دیکھے کہ بھتیجے نے یہاں تک پہنچ گیا کہ جان کی بازی لگا رہا ہے تو کہا کہ بھتیجے بالکل فکر مت کرو، آج کے بعد میرے موت تک تجھے کوئی نہ روکے گا، جا تو کر جتنا کرنا دیکھ لوں گا. اور ان کو بولے کہ دیکھو بھائی میں نے تو اس کو بول دیا تجھے جو کرنا ہے کر، تم لوگ اس کو روکنے کی طاقت ہے تو رکاؤ، میں دیکھتا ہوں کیا کر سکتے. تو اب ان لوگوں نے بولے مار تو نہیں سکتے کیونکہ یہ بہت پاورفل تھے، ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، تو کیا کریں گے، چلو لالچ دیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اب بڑے ایک دم پہن کے ایک دم شوٹ بوٹ پہن کے گئے، اچھے کپڑے پہن کے سینڈ مینڈ لگا کے ایک دم بڑے بڑے چودھری جو تھے وہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ بہت آج تم سے ہمارا ایک معاہدہ کرنا ہے. تو کیا معاہدہ ہے؟ کہ آپ جو کام کر رہے ہو وہ کام آپ کا اور ہمارا اس کے درمیان ایک سودا ہوگا. کیا سودا ہوگا؟ کہا یہ کہ آپ یہ جو کام کر رہے تو اسی لیے کر رہے نا کہ آپ کو ہمارے سے ایک آپ کا ایک مرتبہ ہو جائے، آپ کو ایک پوسٹ مل جائے، ہاں، اور لوگ آپ کے نیچے آپ کے تابع میں آ جائے اور آپ بڑے بن جاؤ. حضور نے کہا کہ بھائی میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا. نہیں بولے یہ ہے آپ کے اندر، اگر آپ کے اندر یہ چیز ہے تو پھر ہم سب مل کر آپ کو سردار مان لیتے ہیں کہ آپ ہمارے سردار، بس آپ جو چاہے وہ کریں.
لیکن آپ یہ کام مت کیجیے، کیا کہ یہ شریعت کو پھیلانا، اللہ کے رسول اللہ کی بات کو لوگوں کو سمجھانا، توحید کی بات کرنا، اور لوگوں کو یہ کہنا کہ اللہ سب کچھ ہے باقی کچھ بھی نہیں، ایسا مت بولو، یہ سب بھی ہے۔ ہاں، ان کے 3 بڑے بڑے بت تھے، لات، عزا، منات، 3 لات، عزا اور منات، بڑے بڑے بت تھے، اور یہ بولتے تھے نہیں، ارے لات کو کچھ مت بولو، عزا کو کچھ مت بولو، یہ اگر غصے میں آ جائیں گے نا تو دھرتی کے اندر بہت بڑا زلزلہ آ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے یہ کچھ بھی نہیں، کیا بولتے تھے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کی مثال میرے سامنے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ ہاں، ایسا ٹائٹ ایک دم بولتے تھے حضور کہ وہ لوگ بولتے تھے ہم اتنا سوچ کر آئے اور تم نے اتنا چلر میں ہمارے کو لے لیے، اتنا بڑا ہم سوچ کر آئے، یہ کریں گے یہ۔ پھر کہا کہ ٹھیک ہے چلو تمہاری مرضی ہوں گی کہ چلو یار تم یتیم ہو، تمہارے پاس کوئی اچھی کوئی بیوی ملنے والی نہیں ہے، اور کون میرے کو مالدار دیں گا، تو یاد رکھو ہم تمہارے کو مکہ کے اندر جو سب سے خوبصورت عورت ہوں گی وہ ہم تمہارے کو دے دیں گے، بس تمہاری چاہت پوری ہو گئی۔ ارے آپ دیکھیے کیا زبردست ان لوگوں نے سوچ کر آئے اور طے کر کے آئے۔ ہمارے تمہارے جیسے ورگلانے کی بات نہیں ہے، ہاں کہ بھئی یہ بات کر دیے اور جیسے ہاں بول دیے تو بولے جاؤ جان دو یار، ہاں بول جب ختم ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ وہ طے کر کے آئے تھے کہ اگر آپ اس میں ایگری ہو گئے تو پھر ہم آپ کو بالکل دیں گے، آپ سردار بھی بنائیں گے اور خوبصورت لڑکی بھی دیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ سوچ رہے آپ یتیم ہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کے باپ دادا نے کچھ رکھے نہیں ہیں، آپ کے باپ نے کچھ تھا ہی نہیں آپ کے پاس، تو آپ کو تو یعنی دودھ پلانے کا ہی بھی مسئلہ آپ کے لیے آ گیا تھا۔ ہاں، دودھ پلانے والے بھی سوچ رہے تھے کہ ان کو دودھ پلائیں گے تو کچھ ملنے والا ہے ہی نہیں ہے، تو آپ تو مطلب آپ کی پوزیشن دنیاوی اعتبار سے یہ تھی۔ تو کہا کہ ہم آپ کو ایک کام کریں گے، سب سے بڑے مالدار بنا دیں گے، سب سے چندہ کریں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے اور یہ اور آپ کو بنا دیں گے۔ آپ نے سب باتوں کو سنے اور کہا کہ اور کچھ بولنا ہے؟ کہا نہیں، یہی ہے دنیا داروں کا اصل مقصد، کیا کہ سب سے بڑے اس کا عہدہ ہونا، اس کو بولتے ہیں حب جاہ، اس کو سب سے بڑا سرداری ہونا، اور پھر اس کے بعد حب مال، اس کو سب سے مال چاہیے، مال کی محبت، اور پھر اس کے بعد عورتوں کی خواہش، تو ان 2 چیز جس کو ہو گئے تو وہ پھر عورتوں کے پیچھے دیوانہ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لو جنہوں نے جن کے پاس بہت مال آیا اور جن کے پاس بڑا عہدہ آیا، اس کے پاس عورتوں کی لال پیل ہوتی ہے، یار تو کہا تینوں چیز ہم نے آپ کو کر دی ہے، بولیے آپ، کہا اور کوئی چیز ہے؟ کہا نہ کوئی چیز نہیں، اور ہم طے کر کے آئے، اور حضور کو بھی معلوم تھا کہ وہ تو حضور کو معلوم تھا کہ انہوں نے بالکل طے کر کے آئے اور مجھے ملنا ہی تھا، مجھے ملنا ہی تھا اگر میں تھوڑا سا۔ تو حضور نے کیا کہا کہ یہ تو آپ لوگ کر سکتے ہو، یہ تو آپ کر سکتے ہو، اگر آپ وہ چیز کر لو جو آپ نہیں کر سکتے، وہ آپ نہیں کر سکتے، اگر وہ چیز بھی کر لو تو یاد رکھو ایک لمحے کے لیے بھی میں اس کام سے باز نہیں آؤں گا۔ کیا زبردست بات کرتے، تاریخی للکار جس کو بولتے ہیں، کہ کیا کہا آپ نے؟ ایک لمحے کے لیے بھی اگر تم نے مجھے روکے میں نہیں رکوں گا۔ وہ کیا ناممکن چیز ہے کہ تم کر نہیں سکتے؟ کہا ایک ہاتھ پہ تم مجھے سورج دے دو اور ایک ہاتھ میں چاند لا کر دے دو۔ باپ رے، اتنی بڑی چیز، یہ بھی اگر تم کر لو جو تم نہیں کر سکتے تو بھی میں تمہاری بات پر ایک لمحے کے لیے بھی ایگری نہیں کر سکتا، ایک لمحے کے لیے۔ حضور کی اس بات کا اثر اتنی زبردست صحابہ کرام کے اندر گئی، اور صحابہ کرام کا ایمان ان باتوں سے اتنا مضبوط بنا کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے پکڑ لیے،
اور آپ کو یہ کہا کہ آپ ایک لمحے یعنی ایک تھوڑے سے وقت کے لیے آپ ایمان چھوڑ دو، ہم اپنی لڑکی اپنی سلطنت آپ کو دے دیں گے۔ کس کو کہا؟ صحابی رسول کو، اور وہ بھی حضور کے زمانے کے اندر نہیں، حضور کے بعد ابو بکر کا زمانہ گیا، حضرت عمر کے زمانے کی بات ہے۔ اور آپ نے کہا کہ میں تو نہیں مانوں گا، نہیں مانوں گے تو دیکھو میں ایسا ایسا کروں گا۔ تو انہوں نے ایک دوسرے صحابی کو لیے، ان کو تیل کے اندر ڈال دیا، اور کھولتا ہوا تیل ایک دم وہ تل گئے ایک دم۔ انہوں نے دیکھ کر رونے لگے، کہا میں نے آپ کو بولا نا کہ آپ خالی خالی رو رہے ہو یار، آپ کو آنسو آ گئے۔ ارے بولے اس لیے آنسو نہیں آئے کہ تو اس طریقے سے حرکتیں کر رہا ہے، اس لیے آنسو آئے کہ جان ہے تو ایک ہی ہے۔ کتنی ہے؟ ایک ہی ہے یار، ایک ہی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ 100 جانیں دیتے تھا نا تو اس میں جو مزہ ہے نا تیرے کو نہیں معلوم، یہ مرنے میں جو مزہ ہے نا تجھے نہیں معلوم، 100 جانیں میں دے دوں، اتنا مزہ آتا ہے اس مرنے میں۔ اور بولے اس میں مزہ آتا ہے؟ ہاں۔ وہ عامر بن فہیرہ کو وہ گردن جب مار دیا گیا تو اس کے زبان سے کیا نکلا؟ فزت ورب الکعبہ، کعبہ کی رب کی قسم میں کامیاب۔ فزت کے مطلب میں کامیاب ہو گیا، کعبہ کی رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو کافر نے جو سنا تو اس کی دماغ بولے یار میں نے اس کو کاٹ دیا، اس کا گلا الگ کر دیا، اور یہ بولتے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کون سی کامیابی یار؟ مرنے کے بعد کیا کامیابی ہے؟ وہ تو گیا، وہ تو مٹی مٹی ہو گیا، وہ تو ختم ہو گیا، اس کا نام گیا، اس کا سب کچھ گیا۔ ہاں، اب وہ کیا کام کا، اس میں کیا کامیابی ہے؟ اب وہ حیران کیا ہے کیا ہے۔ اب اس حضور کے پاس گیا اور پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے اس کی زبان سے سنا اور میں اس کو کاٹ ڈالا، اس کی گردن جدا کیا، اور یہ بولتا ہے فزت رب الکعبہ، کعبہ کی رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو حضور نے سمجھایا اصل زندگی تو مرنے کے بعد ہے، اس کے اندر اگر فرشتوں نے اشارہ کر دیے تمہارا ہو گیا کام۔ فرشتے اشارہ کرتے ہیں، اور ایسا اشارہ کرتے ہیں کہ سامنے والے کو فرشتے ایسا بولتے ہیں ابھی جا رہا ہے نا، ہو گیا۔ تو جیسے اس طرف کر رہا ہے وہاں دیکھتا ہے وہ، اور یہاں سے اس کی جان نکل جائے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کی جان نکل گئی۔ ہاں، کیونکہ وہ فرشتے نے بول دیا ہو گیا تیرا کام۔ ہوتا ہے نا کبھی کبھی کہ ہمارے پاس بہت زیادہ خوشیاں جب آ جاتی ہے تو آدمی بھوک کو بھول جاتا ہے، زخم کو بھول جاتا ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے۔ زخم ہوا اور اس کو بولا بھائی تیرا 5 لاکھ روپیہ ہو گیا، گورنمنٹ نے دے دیا، بولے ایسا میرا اچھا ہو گیا، بولے ہاں۔ مرنے والا بھی آدھوڑا زندہ ہو جاتا ہے، کیا بولے تیرے نام پہ 10 لاکھ روپیہ کر دیا گورنمنٹ نے، ایسا اب ٹھیک ہو گیا۔ وہ زخم بھی بھول جاتا ہے، وہ زخم بھی بھول جاتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ خوشیاں جو ہے نا آدمی کو ان چیزوں سے غافل کر دیتا ہے۔ تو جب اس کو فرشتے نے اس کو بول دیا بھائی تو نے کلمہ بھی پڑھ لیا اور تیرا کام ہو گیا، سیدھا جنت، اس کو اشارہ کر دیا، اور جیسے اشارہ کیا اب ملک الموت نے ہاتھ مارا اور لے لیا، اس کو پتہ ہی نہیں، وہ خوشی میں وہیں چلا گیا، وہ اسی میں ہی تھا، اور یہاں سے اس کی جان نکل گئی، اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ کریں گے جس نے اللہ کو پہچان لیا، جس نے آخرت کو پہچان لیا، اور جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، شریعت کو پہچان لیا۔ تو حضور کو روکا گیا، حضور نے کیسے جواب دیے؟ ہاں یہ سمجھ لو، تو وہ آخری دن تھا حضور کے ساتھ یہ معاہدہ کرنے کا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ بھائی اب یہ چھوڑ دو، اب تو سیدھا ہی کام کرو، ختم ہی کر دو بس۔ اب دوسرا یہی راستہ تھا کہ اب یہ تو کسی چیز میں تو نرم نہیں پڑے، اور یہ بھی ان کے جو چچا ہے یہ بھی بڑے آدمی ہیں، اور ان کو اپن کچھ کر نہیں سکتے، اور یہ تو بھائی اب تو یہ اور بھی ہمارے خاندان کے ہمارے قوم کے لوگوں کو لے کے چلے جائیں گے، اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اس سے پہلے کہ اگر کچھ کرنا ہے تو مار ہی ڈالو، نعوذ باللہ۔ ہاں یہ پلان بنا ہے،
لیکن ابو طالب کو پتہ چلے گا تو ختم کر دیں گے، اور یہ تو قبیلے کے بڑے آدمی ہیں. تو کہا کہ نہیں، پھر پلاننگ کیے کیا کرنا. کہا ایک کام کرو، ہر قبیلے کا ایک سردار لے لو، بس ہر قبیلے کا آدمی لے لو. بھائی تم چاہتے ہو نا تمہارے آدمی ادھر سے ادھر نہیں جائے؟ کہا ہاں ٹھیک ہے. بھائی تم چاہتے ہو نا؟ ہاں بولے چاہتے ہیں. بولے چلو، بولے آج بولے کام تمام کر ہی دینا. اب وہ ابو طالب کس کو ماریں گے؟ سب کو تو نہیں مار سکتے. بھائی یہ بھی ہے، یہ بھی قصوروار، یہ بھی قصوروار. وہ دنگوں میں ہوتا ہے نا، وہ دنگوں میں لوگ جلا ڈالتے، یہ ڈالتے، تو گورنمنٹ کا کچھ بنتا ہی نہیں. کیوں؟ بولے کتنوں کو پکڑیں گے؟ بولے سب نے بولے گڑبڑ کیا، بولے اچھے نے بھی کیا اور برے نے بھی کیا. تو جاؤ، اس کا جس کا جو ہو گیا ختم ہو گیا، اور کیا کریں گے؟ اب اتنا سب جب کھڑے ہو گئے تو اب آپ سوچو کہ کتنا بڑا معاملہ. اور ان لوگوں نے کعبۃ اللہ پر قسم کھا کر آئے تھے. بولو، ان کے لیے بہت بڑی چیز تھی کہ آج تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ آج تو معاملہ ختم ہی کر دینا ہے. اور سب نے دیکھو بھاگنا نہیں ہے، سب نے ایک دوسرے کو بھاگنا نہیں، اور اپنی تلوار چلانے کے اندر ذرہ بھی جنبش نہیں آنا چاہیے. ہاں سب کھڑے ہو جاؤ، آج تو بس ختم ہی کر دینا ہے. تو جب یہ لوگ کھڑے ہوئے نا، تو دوسرے ان کے گھروں میں جو عورتیں تھیں اور جو ان کے وہ سب نے کہا کہ آج تو اچھی خبر آ جائیں گی، کیونکہ سبھی گئے نا. اب اتنی بڑی ناکامی تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ سب ننگی تلوار لے کر کھڑے ہیں، اور آج سب نے قسم کھا کر آ گئے کہ آج تو ختم ہی کر دینا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، باہر سب کھڑے ہیں، کیوں؟ مارنے کے لیے. ارے کیوں؟ بولا آج آپ کا کام پورا کرنے کے لیے آ گئے یہ لوگ. تو کہا پھر؟ کہ اللہ تعالیٰ نے بھی طے کر لیا کہ آپ کو آج یہاں سے آرام سے نکال دیں گے، مکہ سے آپ کو اللہ نے بھی طے کر لیا. کیا؟ کہ آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے. ہاں، قرآن کے اندر ایک آیت ہے، وہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکیں گے. تو اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی میرے کو تو ٹینشن دوسرا ہے. اب حضور کو ٹینشن کا کیا ٹینشن ہے؟ کہ تم مجھے بول رہے کہ آج رات کو چلے جائیں گے، لیکن میرے پاس امانت کی بہت سارے پیسے لوگوں کے رکھے ہوئے، وہ دینے کا ہے لوگوں کو. اب سوچو ہم کیا بولتے تھے؟ ارے یار یہ سالے میرے پیچھے پڑے ہیں مارنے کے لیے، ان کے پیسے لے کے بھاگو. ہاں، میرے کو مارنے کے پیچھے لگے. اب حضور کی فکر کیا ہوئی کہ بھئی یہ پیسے میں کیا کروں یار، یہ تو ان کی امانت ہے میرے پاس، ان کو تو پہنچانا ہے. تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو تو جانا ہی پڑے گا، اس لیے کہ آج رات آپ کی ہجرت کی طے ہو گئی ہے. تو آپ ایک کام کریں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کے پاس سوئے ہیں نا، ان کو سلا دو. ان کو کیا کرو؟ ان کو سلا دو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھو، باہر سب کھڑے ہیں مارنے کے لیے. کوئی بات، مار دیں گے اور کیا کریں گے. ذرہ برابر صحابہ کرام کو موت کا ڈر نہیں تھا. یعنی اسلام کے لیے، اللہ کے لیے مرنا. وہ ابھی کسی نے کہا کہ وہ واقعہ بتائے، اس میں آیا کہ وہ کتنے سالوں کے بعد کسی صحابی کا قبر کو ادھر سے ادھر کر رہے تھے، تو اس میں وہ زخم کے اوپر ہاتھ تھا، تو ہاتھ ذرا سا ہل گیا تو فوراً اس میں سے تازہ خون نکلنا شروع ہوا. اللہ، یعنی ذرہ برابر صحابہ کرام کو اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے لیے مرنا بالکل ڈر نہیں تھا، بالکل ڈر نہیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، علی تم یہاں سو جاؤ. تو کیا کروں میں سو کے؟ بولے وہ امانتیں جتنے نا وہ کل دے دینا، اور تم کل یہ سب دے کر میرے پاس مدینہ میں آ کر ملنا. کیا کہہ دیے؟ میرے پاس آ کر ملنا، یہ دے دینا اور میرے پاس آ کر ملنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر تان کے اطمینان سے سو گئے. مگر کفار بڑے ہوشیار تھے، وہ اندازے سے سمجھ جاتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. تھوڑی دیر پہلے وہ نکل کے چلے گئے. شیطان ان کو بول رہا ہے بے وقوفو، تمہارے بیچ میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، یہ کیا کر دیا تم نے؟ اس کی پوری پلاننگ تھی نا.
تو اللہ نے شیطان کو بھی لگا دیا کام پہ کہ جا تو پیشاب کرتے رہے جب تک ادھر کام ہو جائیں گا. وہ بھی اس کو زور کی پیشاب آئی, وہ چلا گیا ادھر. اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا گیا آپ چلے جائیے آرام سے, آؤ جیسے چلے گئے. اور سب کو دیکھتے ہوئے اور کوئی یہ کر رہا ہے, کوئی یہ کر رہا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے چلے گئے. اب اس کے بعد چلے گئے تو بہت دیر تک وہ لوگ بول رہے یار اب اندر گھسنا چاہیے, آج نکلے کیوں نہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب دونوں نکلتے پیشاب پانی کے لیے, ابھی نکلے کیوں نہیں؟ اب وہ دیکھے تھوڑا تھوڑا کر کے, ہاں یار سو تو رہے ہیں لیکن آپ کے سونے کا جو حضرت علی کا جو سونے کا جو انداز تھا اس میں وہ اتنا پرفیکٹ تھے, وہ کفار عرب سمجھ جاتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. وہ بہت ماہر ہوتے تھے, پیر دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ ان کے باپ بیٹوں کی کیا ان کی نسبت ہے, یہ کس کے لڑکا ہے, یہ سمجھ جاتے تھے کہ اس کا لڑکا اس کے ہے کہ نہیں. دونوں سو رہے, ہاں دونوں سو رہے, اس میں ہی سمجھ جاتے تھے کہ یہ اس کا لڑکا نہیں ہے, حالانکہ ایک ہی چادر پہ سو رہے, لیکن آپ اتنا کفار مکہ سمجھ جاتے تھے. تو آپ نے سمجھ گئے. لوگوں نے کہا ارے بے وقوف, وہ تو پہلے شیطان آ کر بولا ارے میں گیا تھا دوسرے کام سے, تم لوگوں نے کیا کر ڈالے؟ ارے چلے گئے نا, وہ تو دیکھا اس نے, شیطان تو دیکھا لیکن اس کی طاقت نہیں تھی. ہاں شیطان دیکھتا تھا. ہاں تو اس نے دیکھا کہ ارے سلام میرے کو تو استنجا لگا ہے, میں کیسے روکوں. وہ لگا دیا ہوں گا کوئی کام میں اللہ تعالیٰ نے کہ کچھ نہ کچھ کام تو ہوں گا نا, کچھ کھا رہا ہوں گا, پی رہا ہوں گا, یا کچھ کسی کے ساتھ لفڑا کر رہا ہوں گا. اللہ نے اس کو لگا دیا اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے چلے گئے. اب جب چلے گئے تو آیا بولا ملتے رہو تم لوگ, یہاں چلے گئے کیا بولتے گا دیکھا رہا. اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا گیا, اے اٹھو, تو ادھر کیسے ہے؟ کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے سو جاؤ, تو میں سو گیا. ارے بولے سویا کیوں؟ ارے بولے تمہاری امانت دینے کے لیے. سب یہ تھوڑی دیر کے لیے یار یہ کیا بات ہے, امانت دینے کے لیے اتنی خطرناک جگہ پہ تو سو رہا ہے. ہاں کوئی بات نہیں, صبح امانت دینا ہے تم کو اور میرے کام میں لگ جانا ہے. ارے بولے حضور گئے کہاں؟ بولے میرے کو کیا معلوم, تم ڈھونڈو, میرے کو کیا معلوم, میرے کو تھوڑی بول کر کے کہ میں کہاں جا رہا ہوں, تم ڈھونڈو کہاں ہے. او دھمکی دے رہے, یہ کر رہے, بولے میرے کو نہیں معلوم, میرے کو سونے دو, ابھی نیند پوری نہیں ہوئی. سو گئے پھر. ارے بولے اس کو تو مار بھی نہیں سکتے کیونکہ اس کا پلاننگ تو تھا ہی نہیں نا, پلاننگ کسی اور کی تھی, اس کو کیسے ماریں گے, گڑبڑ ہو جائیں گے. اب وہ تاشا ادھر ادھر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کسی زمانے میں ان کو پوچھا گیا کہ آپ نے کبھی اطمینان سے سوئے؟ تو کہا ایک مرتبہ سویا. کب؟ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سلا کر گئے اور کہا کہ کل آ کر ملنا, تو میں سمجھ گیا کہ دنیا کی کوئی طاقت اب مجھے موت نہیں دیں گی, اور اللہ بھی بولیں گا کہ ایک دن کی اس کی دے دو کیونکہ اس کو حضور سے ملنا ہے, حضور نے بول کر گئے تو اس کو مارو مت, اج اس کی جان جا ہی نہیں سکتی. کیوں؟ کہ حضور نے بول کر گئے کہ کل آ کر ملنا. میں سو گیا, میرے کو ملنا ہی ہے حضور سے, حضور نے بول کر گئے. تو میں نے اس رات بڑے اطمینان سے سویا, جبکہ وہ رات کیا تھی؟ تلواروں کے سائے میں وہی رہتا ہے, وہی تو تلواروں کے سائے میں تھا. لیکن محترم دوستو, وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیے وہ سب تمہارے ہمارے لیے آج بھی یہ سب تمہارے ہمارے سامنے ہے. ہم تو پہلے میں بک جاتے کہ مال بس لے لو بھائی, ہم سب کچھ کر لیں گے. ہاں ایمان یہ وہ سب کچھ کس کے سامنے؟ ابھی تو دوسرا آیا بھی نہیں, پہلے ہی ہو گئے کہ تم کو یہ دے رہے. اور کسی کو آیا بھائی تو تم کو ایم ایل اے بنانا ہے, تم کو ارے بھائی آپ تو سب کچھ ہمارے. ہاں وہ ہم لوگ ابھی میرا روڈ گئے تھے, تو میرا روڈ کے اندر ایک جو میرا روڈ کے جس نے بسایا کوئی جعفر کوئی ہے مسلم, اچھا آدمی ہے, اچھا آدمی نہیں ہے, اس کو ایم ایل اے بنا تھا اس نے کانگریس کی طرف سے. اب اس نے کچھ پلٹی مار کے چلا گیا. تو ہم لوگ جب وہاں تھے تو اس وقت الیکشن کا کچھ زمانہ آیا تھا کونسلر کا, تو اس نے کیا بھاشن دیا کہ وہ غیر لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب, تو سب کے سامنے بول رہا تھا کہ اگر میرے کو میرے اللہ اختیار دیتا تھا پیدا ہونے کا تو میں اس میں سے پیدا ہوتا. اتنی خطرناک, اسی دن سے اس کا اسلام چلا گیا. میں تو نہیں تھا, وہاں کے علماء کرام نے بیچاروں نے
ہمارے کو وہاں کے علماء کرام نے کہا اب تو اس کا اسلام ہی نہیں رہا، اس کو تو دوسری شادی کرنی، ان کی شادی اس کو یعنی اس کو شادی بادی ہر چیز کو کلمہ پڑھنا پڑے گا، لیکن اس کو کیا ہوش ہے، لیڈر ہے، وہ مالدار ہے، کہ اس نے صرف ایک حب جاہ کے اوپر اپنا اتنا بڑا ایمان کا سودا کر ڈالا۔ ہاں کہ مجھے اگر اللہ اختیار دے دے تو میں ان میں سے پیدا ہوں، وہ کچھ نام بھی لیا اس نے، اور آج بھی اس کے یوٹیوب کے اندر وہ ہے، وہ اگر وہ نکالنا چاہے تو، ہاں مظفر ہے، مظفر بہت خطرناک جملہ استعمال کر ڈالا۔ میں سنا، مطلب میرے کو تو لوگوں نے آ کر کہا، کچھ لوگوں نے، کہ وہ اس طریقے سے بولا ہے۔ اب آپ سوچو، آپ کسی نے اگر غیر کے سامنے گیا، یعنی بت کے سامنے گیا اور تھوڑا سا بھی ایسا کیا، اس کا ایمان گیا، تھوڑا سا بھی اگر ایسا کیا اس کا ایمان گیا، تھوڑا سا بھی۔ ہمارے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ ایک مچھر پیدا کرے۔ ارے وہ تو جانے دو، ان کو جو پرساد تم نے دیے نا کھانے کی چیزیں، یہ مکھیاں اڑا کے، مکھیاں ان کے پاس سے چھین کر لے کر جا رہی، یہ اس کو روک بھی نہیں سکتے، ان کی اتنی بھی طاقت نہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، اس کا چاہنے، اس کی عبادت گزار بھی کمزور، اور جس کی عبادت کر رہے وہ تو اور زیادہ کمزور ہے۔ ہاں اس لیے محترم دوستو، ہم جس کے ہمارا تعلق ہے نا، ہم جس کے ہیں وہ بہت مضبوط ہے، وہ بہت طاقت والے ہیں۔ اس کے ساتھ ہماری دوستی ہو جائے، وہ اللہ کے ساتھ، وہ خالق کے ساتھ ہماری دوستی ہو جائے۔ پھر دنیا میں ایک صحابی انتقال کر رہے تھے نا، تو ان کے بہت قرضے تھے، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بولے کہ بیٹا جب کوئی مسئلہ آ جائے نا تو بولنا کہ کیا زبیر کے مولا ہمارا کام کر دے، زبیر کے مولا ہمارا کام کر دے۔ اب وہ ٹائم پہ عبداللہ کو اتنا بھی نہیں تھا کہ یہ زبیر کے مولا ہے کون، کہ کام بھی ہو جا رہا ہے۔ میں نام لیتا ہوں، یہ کوئی بھائی کوئی ہوتا ہے نا، کوئی عملیات والے نے کوئی دیا ہوں گا کوئی کہ یار یہ چلاؤ اور تمہارا کام ہو جائے گا، تو کوئی عامل نہیں دیے تھے، تو ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا تجربہ مل گیا تھا کہ اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لو، اتنا تعلق جوڑے کہ اپنے بچوں کو بھی سکھا دیے کہ کیا بولنا، زبیر کا مولا میرا کام کر دے۔ تو کبھی بھی کوئی مسئلہ آتے تو بولتے زبیر کا مولا میرا کام کر دے، پھٹ کر کے کام ہو گیا۔ ارے کیا ہو گیا؟ اب پوچھنے لگے زبیر کا مولا ہے کون، کہ اس زمانے میں مولا کس کو بولتے تھے؟ جو غلام ہوتے تھے یا غلام کے مالک ہوتے، اس کے بہت سارے مولا کے نام ہوتے تھے، لیکن یہ مولا کون ہے؟ تو پھر ان کو بولا گیا کہ زبیر کا مولا، زبیر کا اللہ ہے۔ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس کا تمہارے کو دے کر گئے، وہ ایڈریس دے کر گئے، اس کا نام لینا تو تمہارا کام ہوگا، دوسرے کا نام لینا نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ یہ معاملہ کرتے۔ آج ہمارا کام کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ہمارا یقین ہی نہیں ہے۔ ہمارا تمہارا یقین پھسپھسا ہو گیا تو تمہارا کام میرا کام کیسا ہوگا؟ اب آپ کو معلوم ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کا نام فلانا فلانا اسٹیٹ ہے، یہ موتی والے ہے بھئی، یہ کروڑوں پتی ہے بھائی، انہوں نے ایک یہ نکالے ہیں اسکیم کہ تم 1,00,000 روپیہ دو اور 10,000 روپیہ تم ہمارے پاس سے ہر مہینے لیتے رہو، کوئی واندہ نہیں۔ لوگ بولیں گے بھائی کروڑوں پتی ہے۔ اب اس میں ایک آدمی گیا اور بولا بھائی میرے پاس 1,00,000 تو نہیں ہے، 50,000 ہے، تو آپ میرے کو دیں گے؟ بولا کوئی بات نہیں، تم کو بھی دے دوں گا۔ کیا بول دیے؟ اب وہ پیسے دینے کے اندر، اب 50,000 روپیہ جیسے بھائی 10,000 روپیہ مہینہ ملیں گا نا، تو اس کے بعد 1,00,000 روپیہ نہیں تھا، تو اس نے بولا 50,000 آپ کو دیتا ہوں، میرا کام کر دیں گے؟ آپ میرے کو بھی دیں گے؟ ہاں آجا، چل تیرے کو بھی دے دوں گا، چل کوئی بات نہیں۔ اب وہ 50 لانا بھائی 50,000، آپ کو دینے میں ذرا میرے کو شک ہو رہا ہے۔ اگر بول دے کہ آپ کو دینے میں میرے کو ذرا شک ہو رہا ہے، اب وہ آدمی اس کے ساتھ کیا ویوہار کریں گا؟ خالی سوچو، خالی تم سوچو کہ جس کو تم کو اتنا ملنا تھا وہ بھی نہیں دیے کہ بھئی 1,00,000 روپے کا اسکیم ہے کہ بھئی 1,00,000 روپیہ دو اور جان دو تم کو 10,000 روپے مہینے ہمارے پاس سے لو۔ اب اس کو تم آ کے بول رہے کہ بھئی 1,00,000 نہیں ہے 50,000 ہے، آپ ہمارے کو دیں گے کیا؟ بولے جی بالکل دوں گا، کوئی بات نہیں، لے لینا۔ بس حالت دیکھ کر بول دیا۔ اب بولے لا تو پیسے، نہیں یار آپ کو ذرا شک ہو رہا ہے دینے میں۔ اب وہ آپ یہ لفظ اگر استعمال ہوتا ہے تو آپ بولو سامنے والے کا تہوار کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بول رہا ہے کہ بندہ
تو یہ کر یہ کر، اے اللہ کچھ نہیں کر سکتا، خالی 5 وقت کی نماز پڑھ سکتا ہوں اچھی طریقے، اتنا پڑھ سکتا ہے، چل ٹھیک ہے تیرا اس میں بھی کام ہو جائے گا، اس میں بھی تم ہم شک ہو رہے ہیں نہیں کام ہوں گا کہ، تو بولو تو اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا تمہارا؟ اتنا دینے والے کے ساتھ تم شک کے ساتھ کام کرتے ہو، شک کے ساتھ۔ اللہ اکبر! آج ہمارے اس مذبذب نے ہمارے کو بہت پیچھے ڈال دیا، ہوں گا کہ نہیں، ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوں گا کہ نہیں، ہمارا کام ہوں گا کہ نہیں، اللہ ہمارے کو کامیاب کریں گے کہ نہیں، اللہ کو شک بالکل پسند نہیں۔ اگر کسی نے قرآن کا کوئی ترجمہ آیت کا کیا، سنو، اور ترجمہ کیا اس نے، ٹھیک ہے، جیسے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر ایک کو معلوم ہے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب کسی نے سوچا یار یہ آیات کا ترجمہ کیا اور سوچا کیا کہ یار اس کا کچھ اور بھی ترجمہ ہے کیا، بس اتنا ہی خالی سوچا، تو اس نے کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ کر ڈالا کہ تم نے شک کے ساتھ استعمال کیسے کیے اس کو؟ تم نے ترجمہ حالانکہ صحیح ہے، یہی ترجمہ تم کر رہے، لیکن تمہارے دماغ میں یہ بات آئی کہ یار میں نے کچھ دوسرا تو ترجمہ نہیں، بس اتنا تم نے شک کیے، تم نے کبیرہ گناہ کر ڈالے۔ جب تمہارے کو یقین نہیں تھا تو تم نے استعمال کیوں کیے؟ اتنی شریعت ہماری مضبوط ہے کہ اتنا بھی تم کو گنجائش نہیں ہے کہ تم شک کرو، اتنا بھی نہیں، گنجائش نہیں ہے تمہاری۔ اس لیے محترم دوستو، آج اس وقت ہمارے کو اس کے مذاکرے کی بہت ضرورت ہے۔ ہم ایمان کی طاقت نہیں جانتے، اعمال کی طاقت نہیں جانتے۔ ہاں، صحابہ کرام اللہ تعالیٰ سے اپنے اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد لیتے تھے۔ نہیں ہو رہا ہے، نماز پڑھا، اور نماز پڑھے ایک دم، کیا ہوا، کچھ ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، چلو پھر نماز کے لیے، پھر نماز کے لیے، ہوا کچھ نہیں ہوا، چلو پھر نماز کے لیے۔ کیسے نہیں ہوتا دیکھتے یار، جیسے ہم بولتے ہیں نا، کیسے میرے کو نہیں دیں گا، میرا بہت قریبی آدمی ہے، چل کیسے نہیں دیتا دیکھتا ہوں۔ ارے آپ آئے کیا؟ ارے یار بولا نا میں تیرے کو، بولتا ہے نا۔ تو ایسے صحابہ کرام کا اللہ سے تعلق تھا کہ کیسے نہیں ہوں گا دیکھتے یار۔ ہم جب اللہ کے ہو گئے تو سب چیز ہماری ہو گئی، اب سب چیز ہماری مانیں گی، اب ہماری چلیں گی۔ اس لیے اللہ نے بول دیا تم ہمارے ہو جاؤ سب تمہارے ہو جائیں گے، تم ہمارے ہو جاؤ سب تمہارے ہو جائیں گے۔ ہاں، آج ہم نے اس کو بنائے اور اصل ہم نے چھوڑ دی، اس لیے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا، اس کو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک ہی چیز اللہ کو راضی کرنا۔ صحابہ کرام کا ایک ہی ٹارگیٹ تھا، ایک ہی ٹارگیٹ، کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کے رسول راضی ہو جائے، اور کچھ نہیں۔ اس کے لیے جان دیں گے، مال دیں گے، اولاد لگا، بیوی لگا دیں، بچے، سب چیزیں لگا دیں گے۔ راضی کون ہو؟ اللہ، اور راضی کون ہو؟ اللہ کے رسول۔ ایسا ٹارگیٹ بنائے، ایسا کرے، اللہ راضی ہو جائے۔ اب وہ اللہ کی رضا کے پیچھے اتنا لگے، اللہ کو آسمان سے بولنا پڑا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جاؤ میں راضی ہو گیا۔ کس کے لیے؟ یہ صحابہ کرام کے لیے۔ اس لیے تم جب صحابہ کرام کا نام لیتے تو کیا بولتے ہیں؟ رضی اللہ عنہ، آپ سے اللہ راضی ہو گئے۔ یہ ہم کسی دوسرے کے اوپر نہیں بول سکتے۔ آج کل تو کسی کے اوپر بھی لگا دے، وہ پھلانا، وہ رضی اللہ، ارے اتنا آسان تھوڑی ہے۔ اور وہ گلا کٹائے ہیں، بیوی بچوں کو بیوہ کرے ہیں، خیت بیت زمین ومین سب ختم کر دیے۔ ہاں، ایک صحابی جا رہے تھے تو ان کو لوگوں نے، کافروں نے روک لیا، اے جانا نہیں ہے، تو باہر سے آیا ہوا تھا، ہاں ہمارے مکہ میں بہت کمایا تو نے، چل پیسے سب، اور تو جائیں گے نہیں، تیرے کو ماریں گے ہم۔
ہاں روم کے رہنے والے تھے, باہر سے آئے ہوئے تھے, صحیح بات ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی میرے کو مارو, تم کو مال چاہیے نا, بولا مال چاہیے. باندی چاہیے, باندی چاہیے. میرے کو مار کے کیا کریں گے؟ بولا تیرے کو مار کے کیا کریں گے؟ کچھ نہیں ہے. تو بولے تو ایک کام کرو, وہ فلانا جگہ پہ میرے مال رکھا ہوا ہے, لے لو. اور فلانا میری باندی ہے بہت خوبصورت ہے, اس کو بھی لے لو, جاؤ. کیا بولا؟ لے لو. وہ مالدار تھے, وہ سب دے دیے, جاؤ لے لو. وہ دے دی اور خالی ہاتھ مدینہ کے اندر چلے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء کے اندر تشریف رکھے ہوئے تھے. جیسے وہ صحابی آئے, آپ نے کہا ماشاء اللہ کیا سودا کر لیا. اس صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے, کیا سودا کر لیا تو نے اللہ کے ساتھ, ہاں کیا بہترین سودا کیا تو نے. اللہ نے اس پر آیت اتار دی. بولو کیا زبردست سودا کر لیا, تھوڑے مال کو اللہ کے لیے کر دیا. جان دو یار اللہ کے لیے کچھ نہیں, جانا تو ہے مجھے مدینہ کے اندر. ہاں صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کہ کبھی کبھی رات کو اٹھ کے آ جاتے تھے کہ حضور کو ایک نظر ذرا دیکھ لو. ہم جیسے اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں نا کہ یار رات کو بچہ کہاں سویا ہوا ہے, چلو ایک ذرا دیکھ لو, ہوتا ہے نا. تو ایسے صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ کبھی کبھی رات کو اٹھ کے آ جایا کرتے تھے کہ حضور کو ایک نظر دیکھ لوں, کہاں ہے حضور, کہاں ہے. ہاں اتنی محبت تھی. تو حضور کے لیے جان یہ سب کچھ, جب سب کچھ نچھاور کر دیے, پھر اللہ نے آزمایا اور اللہ نے ان کی سرٹیفکیٹ دیا. کتنی بڑی بات ہو گئی, سوچو, یعنی اللہ نے دیا. ہمارے ایک استاذ تھے, وہ ہے نا بہت سخت استاذ تھے ہمارے پڑھائی کے زمانے, بہت سخت. وہ نمبر دیتے تھے نا امتحان کے اندر, تو ان کا نمبر دینے کا بھی انداز بڑا عجیب ہوتا تھا. کیا کرتے تھے, جیسے یہ وہ مطلب بہت ماہر تھے, وہ بہت بڑے جاننے والے. تو ان کے پاس امتحان کا پرچہ اگر پتہ چل جائے تو فلانا مولانا کے پاس پرچہ ہمارا انہوں نے نکالے ہیں, تو بس سمجھ لو کہ اس کی حالت خراب. اب وہ جب پرچہ ان کے پاس جاتا تھا چیک کرنے کے لیے, تو ان کا نمبر کیسے ہوتا تھا معلوم ہے, 12/8, 14/پاؤ. یعنی اس میں بھی یعنی اس کو پورا نمبر کا ہی حق نہیں ہے. یہ 12, اس کے بعد 12.25. آج تک تم اسکول میں کبھی نمبر دیے کیا؟ آج تک ایسا دیتے کہ نہیں؟ ہمارے مدرسے میں اس کی اجازت ہے کہ اگر کوئی اس طریقے سے نمبر دے سکتے تو بالکل دو. تو وہ جو ہر ایک کو دینے کی اس کی اجازت, کیونکہ وہ اتنا ماہر بھی تھے کہ اگر کوئی ان سے پوچھتے تھے کہ ہماری کتنی غلطی پر آپ نے نمبر دیے, تو بالکل حساب کر کے دیں گے اس کو کہ میں تمہارے کو یہ نمبر دے رہا ہوں. تو میرے کو بھی ایک دو, میرے بھی جو ہے نا اس میں بھی ہے 20/پاؤ. 20. تو ہم لوگ کیا کرتے تھے, وہ مطلب کو معیاری نمبر ہوتے تھے نا کہ بھئی اگر تم نے اگر یہ 22 نمبر نہیں لائے تو تمہارے کو یہ 3 کتابوں میں نہیں لائے تو تمہارا یہ کلاس نیچے چلی گئی. تو ہم لوگ کیا کرتے تھے, وہ 20/پاؤ ہی رہ گیا نا, تو ہم جا کر بولتے تھے حضرت پاؤ کے لیے تو مت کرو, پھر امتحان دینا پڑے گا. تو دوسرے کے پاس امتحان دلاتے تھے, لیکن وہ پاؤ کے لیے اتنی پریشانی اٹھانی پڑتی تھی. تو وہ اتنا نمبر دیکھ کے دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کتنا باریک کرنے والا ہے, اللہ کتنا باریک, یعنی اگر اللہ امتحان لینے میں آ جائے تو اللہ کیسے دے سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو کیسے ان کو یعنی پسوائے ہوں گے, اور کیسے قربانی لیے ہوں گے, اور کیسے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی یعنی اتنی سند سرٹیفکیٹ دیے. کوئی معمولی سرٹیفکیٹ ہے اللہ کی طرف سے. اللہ اکبر. یعنی یہ چیز اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو چھوڑ کر, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر, باقی جتنی دنیا میں اب تک مسلمان اللہ کو ماننے والے, جتنی جنت میں جانے والے بنیں گے, ان سب کو اللہ تعالیٰ بعد میں یہ چیزیں دیں گے کہ میں تم سے آج خوش ہو گیا. وہ اتنی بڑی چیز ہوں گی, اتنی بڑی چیز ہوں گی, اتنی بڑی چیز ہوں گی کہ کیا بولنا.
تو اس کو بعد میں اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا وہ پیچھے لگے اللہ تعالیٰ کہ ہم آپ کو خوش کرنا چاہتے اتنا کرے نا کہ اللہ تعالیٰ کو رحم آ گیا. اللہ بولے کہ جنت میں تو میں بعد میں اب دنیا میں تم کو دے دیتا ہوں, نہیں تو تمہارا کلیجہ پھٹ جائے گا, ایسا دکھتا ہے. اگر میں تم کو نہیں دوں گا تو تمہارا کلیجہ پھٹ جائے گا, اس لیے میں تمہارے کو یہ سند دے دیتا ہوں. چلو میں راضی ہو گیا. کیا ہو گیا؟ میں راضی ہو گیا. اس دن تو پوچھو مت, صحابہ کرام نے کیا مٹھائیاں تقسیم کیے اور کیا خوشیاں منائے کہ اللہ ہم سے خوش ہو گئے. یعنی جو چیزیں وہاں ملنے والی جنت میں وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں دے دیے. اس لیے محترم دوستو, انتھک محنت کرنی ہے, انتھک. ہر خواہشات کے سامنے ہر کو چھری چلانی ہے, ہر چیز کے اوپر. یہ چیز نہیں, اللہ کے لیے جاؤ, اللہ کے لیے جاؤ, نہیں چاہیے ہر چیز. ہاں, اللہ نے مال دیا ہے, اس کو دل میں نہیں اتارنے کا, اس کو باہر ہی رکھنے کا. ہاں, اللہ نے بلڈنگ دیا, گھر دیا, سب کچھ دیا, باہر ہی رکھنے کا, اندر نہیں رکھنے کا. اندر آیا کہ تمہارے کو سڑا دیا. کیا کر دیا؟ سڑا دیا. ہاں, اس لیے محترم دوستو, ہم مذاکرے سے ہم دین کا مذاکرہ, ایمان کا مذاکرہ کریں گے تو ان چیزوں کی محبت ہمارے دل سے نکلتے جائیں گی. ہاں, اور اگر ہم مذاکرہ نہیں کیے تو یہ اسی لیے تو جمعرات کے دن جمع کیا جاتا ہے, اجتماعات کرائے جاتے, جوڑ کرائے جاتے, بات کرائے جاتے. ہاں, اللہ والوں کے مجلس کے اندر بٹھایا جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ تمہارے ہمارے اندر سے دنیا کی محبت کم ہوتی جائے. اگر دنیا کی محبت اندر گھر کر لی پھر کوئی چیز اچھی نہیں لگیں گی. ہاں, پھر عبادت اچھا نہیں لگیں گا, نماز اچھی نہیں لگیں گی. بخار والے کو سامنے جا کے بریانی پیش کرو, کھائیں گا کیا وہ؟ نہیں یار کڑو لگ رہا ہے مجھے. کیا لگ رہا ہے؟ کڑو. ارے اس میں کریلا تھوڑی ڈالے ہیں, لیکن اس کو لگ رہا ہے کریلا. کیا کرو گے تم؟ کڑو لگ رہا ہے اس کو. تو آج ہمارے کو عبادت اچھا کیوں نہیں لگ رہا ہے کہ آج ہم آخرت کے اعتبار سے, دینی اعتبار سے کیا ہو گئے؟ بیمار پڑ گئے. اس لیے اچھا نہیں لگ رہا ہے. اچھا لگنے کے لیے ایمان کا مذاکرہ, اعمال کا مذاکرہ, اتنا اللہ تعالیٰ دیں گے. میں ابھی وہ تفسیر کے اندر دیکھ رہا تھا کہ جو فرض نماز کے بعد, ہر فرض نماز کے بعد سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی اور شہید اللہ انہ لا الہ, یہاں ایک آیت یہ, اور قل اللہم مالک الملک, 2 آیت. مطلب سورہ فاتحہ, آیت الکرسی اور یہ 3 آیت, شہید اللہ انہ اور یہ قل اللہم مالک الملک, یہ 2 آیت ٹوٹل. یہ پڑھنے میں کتنی دیر لگا یہ بھی میں نے دیکھ لیا. یہ پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے, کتنے سیکنڈ, وہ بھی میں نے دیکھ لیا. اور اس کے اجر آپ کو اگر میں بتاؤں تو آپ تعجب کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر ایک مقام دیں گے. جنت, اس کا نام کچھ قدس المظہر کچھ تو بھی نام ہے, میرے کو سمجھ میں نہیں آیا. میں مولانا ضمیر صاحب سے اس کو ذرا کبھی بھیجوں گا, تو میرے کو پڑھنا بھی نہیں آیا. وہ عربی کا جو لفظ تھا القدس, اس کے بعد جو لفظ تھا وہ میرے کو پڑھنا بھی نہیں آیا کہ جنت کے اندر وہ ٹھکانہ اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے, وہ ٹھکانہ جنت کا. اور ہاں جزیرت القدس ایسا ہی کچھ تو بھی, ہاں یہ برابر, یہ حزیرت القدس. دیکھو یار کچھ اس طریقے سے ہے, لیکن میں بھی پڑھ نہیں پا رہا تھا تو میں نے بولا بھئی یہ پوچھ لوں گا کہ یہ ہے کیا یہ لفظ. تو وہ مقام اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں دیں گے. ایک دوسرے, اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ معاف کر دیں گے. اب جب جنت دیں گے تو گناہ معاف کرنا ہی پڑے گا نا, کہ بھئی پورا صاف صفائی کرا کے لے کے جانا پڑے گا نا. اور دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو روزانہ اس کے اوپر 70 مرتبہ رحمت کی نگاہ کریں گے. اللہ اکبر, کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ. ارے 1 مرتبہ نگاہ کر لے نا, بہت بڑی بات ہو گئی. 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمت کی نگاہ کریں گے. اور چوتھی یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے 70 حاجتیں پوری کریں گا. اور سب سے چھوٹی حاجت یہ ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ اس کو کل قیامت کے دن اس کو آگ سے نجات دیں گے. اللہ اکبر. اب بولو یار
یہ کون سا میں نے بہت، اور اس کو میں نے پڑھنے کے اندر کتنی دیر لگی معلوم ہے؟ 1 منٹ میں 8 سیکنڈ کم، یعنی 52 سیکنڈ کے اندر میں نے اس کو پڑھ لیا۔ ایک حافظ صاحب ایک صفحہ پڑھتا ہے نا، اس کو 1 منٹ لگ گئی، تو یہ ایک صفحہ بھی نہیں ہے۔ تو میں نے اس کو دیکھا، آپ بھی دیکھ لینا نا، آپ اس کو آپ گھڑی پکڑو، وہ جو ہوتا ہے نا 1 سیکنڈ کا جو چلتا ہے، اس کو آپ پڑھو۔ آپ 1 منٹ جس کے لیے لگ رہا ہے، آج ہمارے کو وہ مولانا آپ تشریف لائیے، اب میں تھک گیا ہوں۔ 1 منٹ جس کو 1 منٹ آپ نہیں دے سکتے ہو، یعنی 1 منٹ کے اوپر ہمارا اتنا بڑا کوئی سودا کر سکتا ہے کوئی آدمی؟ سوچو تم کہ 1 منٹ اگر آپ اس میں اللہ کے لیے روزانہ فرض نماز کے بعد دیتے ہو تو کتنی بڑی نیکی۔ آپ سوچو یار، اتنا گناہ کرتے، یہ سب کچھ کر کے کم سے کم کل مائنس پلس کرنا پڑے گا نا بھائی، کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ذرا باہر گئے کہ بس یہ دیکھ رہے گناہ پھاٹ، ادھر سے گئے، اے تو گیا کیا؟ نہیں گیا بھائی، تو کہاں گیا تھا؟ ادھر گناہ تو روزانہ، کہاں ہے؟ ارے میں ابھی آ رہا نا، میں تیرے پاس ہو، کہاں ہے؟ گھر پہ ہوں۔ گھر پہ نہیں ہے، باہر ہے۔ سب روزانہ گناہ گناہ گناہ، تو اتنا کچھ بول رہا ہے، مائنس پلس کرنا پڑے گا نا۔ ارے بھائی گناہ کے سامنے نیکی بھی تو کرو۔ ہاں، وہ آیت الکرسی کا تو الگ ہی ثواب ہے، وہ تو الگ ہی ہے کہ جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھا، 1 مرتبہ خالی گھڑی دیکھنا نا، تو اپنے کو ذرا غیرت آئی کہ یار اللہ کے لیے اتنا وقت بھی نہیں دے سکتے ہم، اتنا وقت بھی نہیں دے سکتے، غیرت آئیں گی یار۔ اور کل یہ جو میں تم کو بتا دیا نا، اب تو تمہارے اندر اور زیادہ جلن ہوں گی۔ کل اگر تم نے نہیں کیے مثال کے طور پر، تو کل تم کو پتا ہے، ارے یار مفتی صاحب نے بولے تھے یار، ساڑا کر لیتا تو اب یہ ہاتھ کھائیں گے، یہ کھائیں گے، کوئی ملنے والا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، یہی آدمی یہی افسوس کرے گا نا کہ یار اتنی بڑی نہیں کی، اور یہ میں نے کیا کر ڈالا۔ 1 مرتبہ جو آیت الکرسی فرض نماز کے بعد، آپ دیکھنا، آپ یہ فرض نماز کے بعد ہے نا، شیطان کیا کرتا ہے، اتنا خطرناک ایک وہ جس کو بولتے تیر ایسا چلاتا ہے وہ دل کے اوپر، کہ فرض نماز کے بعد اچانک کوئی اور بات آ جاتے، آدمی کیا کرتا ہے، بیٹھا ہوا ہے وہ دعا تک بیٹھا ہے، لیکن اس کا دماغ ایسا کروٹ کر دیتا ہے کہ وہ بھول جاتے، یار وہ میرے کو کہیں جانا تھا نا، ارے یار پیسہ لینا تھا، ارے یار اس کا گیا آیت الکرسی ہاتھ سے۔ میں صحیح بول رہا ہوں آپ کو، میں کئی مرتبہ اس کو یہ کیا، وہ ایسا نکل جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یار آیت الکرسی نکل گئی۔ لیکن میں نے بھی کئی مرتبہ سوچا، آج تو ایک دم ٹائٹ ہو کر بیٹھا اور پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا، اور اس کے لیے اور ایک دوا بتائے کہ 1 مرتبہ قل اللہ بھی پڑھ لو، 1 مرتبہ قل اللہ احد بھی پڑھ لو۔ اللہ اکبر! اس کا تو جب میں سوچتا ہوں نا، تو میں بولتا ہے اللہ تو نے کیا اتنا دے دیا ہے، یعنی یعنی یہ سمجھ لو کہ کسی نے کہا کہ بھائی ایک تھوڑا ذرا خیال کر، 1 منٹ میں تیرے کو 1 لاکھ روپیہ لا کر دیتا ہوں، 1 منٹ خالی میرا یہ سامان ذرا دیکھ، 1 منٹ۔ تم بولے یار سر یہ پاگل تو نہیں ہو گیا؟ اور لا کر تم کو 1 لاکھ روپیہ دیا، تو تم بولو اس کو پاگل بولو گے کہ نہیں؟ بولو گے کہ یار یہ کیا میں نے کام کیا یار؟ ارے بھائی تو نے اتنا کام کر لیا، 1 لاکھ روپیہ لے لے۔ اگر تم کو کسی نے بولا کہ یار 1 منٹ خالی میری گاڑی دیکھ، بس 1 منٹ میں تیرے کو 1 لاکھ روپیہ دے دوں گا، اب 1 منٹ ہو گئے، اس نے 1 لاکھ روپیہ اس کو دے دیا، بولے گے یار یہ پاگل ہے آدمی، بولے گے یار یہ پاگل ہے یہ۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے آیت الکرسی پڑھا ہر فرض نماز کے بعد، تو اس کے میرے ملنے کے اندر صرف موت بیچ میں ہے، بس اور کچھ نہیں، کہ میں اس کا اتنا انتظار کرتا ہوں کہ یہ بندہ آ جائے، صرف اس کی موت میرے کو ملنے نہیں دے رہی یار۔ اللہ اکبر! یعنی سوچو یار کتنی بڑی چیز ہے اور کتنی دیر لگ رہی ہے۔ تم آیت الکرسی خالی دیکھ لو، ارے اللہ نے اکثر جو چیزیں دی ہیں نا، یہ چیزوں کو میں جب دیکھتا ہوں نا، تو زیادہ سے زیادہ 5 سیکنڈ 8 سیکنڈ، منٹ تو بہت دور کی بات ہو گئی، منٹ کے اندر تو بہت بڑی بڑی چیزیں پڑھی جاتی ہے، یعنی آدھا سیکنڈ، پاؤں سیکنڈ، یعنی 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ 40 سیکنڈ 50 سیکنڈ 55 سیکنڈ، بس
کل سوچو کتنا تم ہم اس کے بارے میں کہ آج ہم پھاٹ کر کے کسی نے دعوت کیا، ارے مفتی صاحب آپ ہمارے گھر پہ آئیے، آپ کا بڑا انتظار ہے. ہاں، پھر اس کے بھائی نے بولے مفتی صاحب اب آنا ہے ہمارے گھر پہ، پھر اس کے ابا نے بولے مفتی صاحب ہمارے گھر پہ آنا ہے، وہ ڈاکٹر صاحب نے بولے ہاں مفتی صاحب آئے اور آ کے کھانا بچھایا اور کھانا چلے گئے. ارے جانے سے پہلے یار کم سے کم سلام کلام کر کے 5 مرتبہ اللہ بلاتا ہے ایک نماز، سوچو تم. اور ہم آئے پھاٹ کر، یعنی ایسا لگتا ہے ریس لگایا کسی نے جانے کے، سب سے لاسٹ میں آؤں گا، سب سے پہلے جاؤں گا. اور کچھ لوگ تو کھڑے ہو کر ہے نا ایسا بے چین، کہاں سے جاؤں کہاں سے جاؤں. میرے کو بولنا پڑتا بھائی تو میرے سر کے اوپر سے چل جا. کیا کریں گے؟ ہاں بولنا پڑتا ہے. اس کی بے چینی دیکھ کر نماز پڑھنے کا دل نہیں ہوتا کہ بھائی اس کو اب کیسے کرنے کا. اب بھائی تو میرے سر کے اوپر سے چل جاؤ. کیا کریں؟ کیا بولنا ہے یار؟ کسی نے تم کو بلایا ہے. ہاں یعنی اذان کے الفاظ تو ذرا غور کرو یار، کتنے اچھے الفاظ اللہ تعالیٰ استعمال کر رہے. اور تم آئے اور فوراً سوچو بھائی کسی کے گھر پہ تم کھانا کھانے کے لیے گئے، اس نے تمہارے سامنے کھانا رکھا اور تم نے کھانا کھایا، میں جا رہا تو پھر بولیں گے یار تیرے کو آنے کی ضرورت ہی کیا تھی، باہر ہی رہنا تھا نا تیرے. بولیں گے کہ نہیں؟ آپ بولیں گے کہ نہیں؟ یہ سب تو باتیں اچھی طریقے سے سمجھ میں آتی. یہ باتیں سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ سلام کرے السلام پیچھے میرے کو جانے کیا ہے بھائی جانے. ارے کیا بول، سوچو یار اللہ کو اگر غصہ آ گیا تو کیا حال ہوگا. سوچو ذرا کہ باہر کے آدمی کو جب تمہارے کو بلایا، اس نے تمہاری یہ حرکت دیکھ کر وہ بول رہا ہے تمہارے کو کہ یار تم نہیں آتے تو نا اچھا رہتا تھا. اگر اللہ کو تم نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ تم ایسا کرتے ہو تو اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا کہ اتنا بلایا اور اس نے میرے کو آتا ہے پھٹ کر کے بھاگتا ہے. تھوڑی دیر تو بیٹھو یار. ہاں کبھی کوئی کام آ گیا بھائی وہ الگ چیز ہے، عادت نہیں بنانا. معلوم ہے ایک بات شریعت کے اندر ہے کہ چھوٹا گناہ صغیرہ گناہ اگر بار بار کرو گے نا تو کبیرہ گناہ بن جاتا ہے. کیا مولانا صحیح ہے؟ ہاں اگر صغیرہ گناہ تم بار بار کیے تو کبیرہ گناہ بن جاتا ہے. سوچو تم ابھی ایک مرتبہ گئے، ارے یار کچھ کام سنت نوافل اچھا نہیں بھی پڑھے، چلو ٹھیک ہے تم گھر پہ، لیکن تھوڑا بیٹھو نا ادب سے، تھوڑا سا اللہ سے اللہ جاؤں کیا اجازت لو نا اللہ تعالیٰ سے، پھر جاؤ نا تم. اللہ بھی بولتا ہے نماز پڑھ لیے اب تم جاؤ اور جاؤ روزی تلاش کرو. لیکن اس طریقے سے ہڑبڑی کر کے جانا کہ سالا یہ نماز، اس لیے محترم دوستو ہمارا کام اتنا بگڑ چکا ہے نا کہ پوری مطلب ہم نے اعمال کو ایسا اس کی اصلی شکل سے بگاڑ دیے ہیں کہ ہمارا سب کام بھی بگڑ گیا. بعض لوگ بولتے موسم چینج ہو گیا، یہ ہو گیا، اب آگے بڑھ رہا ہے، کبھی بھی بارش ہو رہی کبھی. ارے تم بھی کون سا ایسا کر رہے، نماز اپنی مرضی سے پڑھ رہے، ایسا پڑھ رہے، یہ کون سی نماز ہمارے کو سمجھ میں بھی نہیں آتی. جماعت آتی ہے نا تو ہم پوچھتے ہیں، ہمارے شبیر بھائی وغیرہ سب پوچھتے ہیں جماعت کو کہ بھائی آپ ہلکے میں بیٹھتے ہیں نا تو پوچھتے ہیں کون سی صورت یاد ہے، تو دیکھنا آپ کیا بولتے لوگ، اکثر کیا بولتے ہیں قل اللہ انا اعطینا. کیا بولیں گے؟ قل اللہ انا اعطینا. میں کبھی کبھی ان کو بولتا ہوں اور چھوٹی ہوتی نا اور چھوٹی تو وہی لیتے تھے کہ بھائی اتنی ہمارے کو ضرورت ہے بس، اس سے چھوٹی اگر کوئی ہے تو وہ دو ہمارے کو. اللہ اکبر. سوچو یار کیا ہم نے دین اللہ کے سامنے کیا پیش کریں گے، کیا دیں گے اللہ تعالیٰ. انا اعطیناک الہلوۃ، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. اتنا ہی تو بس دین ہمارے کو اتنا ہی تو، اور باقی سب وہ سب ہمارے گھر پہ ہاتھی بھی چاہیے، گاڑی بھی چاہیے، ٹرک بھی چاہیے اور بلڈوزر بھی چاہیے. ارے تو چلانا جانتا ہے؟ نہیں لیکن چاہیے میرے کو، وہ سب چاہیے. نہیں آتا ہے لیکن چاہیے. ہاں ارے بھائی ذرا تو اپنے کو وقت دو، ذرا سا اللہ سے تعلق جوڑو. ہاں وہ پہلے ہم لوگ بولتے اس سے سمجھاتے تھے کہ بھئی وہ جو اب تو سب کے ہاتھ پہ آ گیا، ڈیجیٹل موبائل سب کے ہاتھ پہ آ گیا، انگلی کرنے کا، کیا کرنے کا؟ انگلی کرنے کا. اب وہ ہم کبھی دیکھتے تھے ابھی بھی بہت سارے بچے نوجوان پوری رات نکال دیتے، دیکھتے نا پوری رات. ہمارے پہلے روشن گیٹ پہ بیکری تھی تو ہم نماز کے لیے اترتے تھے فجر میں، تو ہماری سیڑھی کے اوپر وہ
तो हमारा वो चौक पूरा चौराही था, तो मैं कितनों को भगाता था, हर साला मारो लकड़ी से मारूंगा। अच्छा कुत्ते भी है ना, तो इनको देख के कुत्ते भी इनके सामने बैठ जाते हैं, इनको कुत्ते भी, अरे मतलब भोंकना है इनको, भोंकते भी नहीं, क्या मालूम। हाँ मैं कई मरतबा देखा कि हमारे को साला कुत्ते इधर उधर कभी डर लगता है, इनको तो कुत्ते भी नहीं भोंकते, इनके सामने आके बैठ जाते। अच्छा ये भी इतना शरीफ होते, जब देखते ना तो वो हमारे पास से वो रोल बोल ले लेते थे, और आधा ये खा रहे आधा कुत्ते को खिलाते, वो भी खाता है, ये भी रखवाली करता है वो पूरी रात। तो हम लोग बोलते थे कि भाई वो डिजिटल जो मोबाइल है, शुरू में हमारे को चलाना भी नहीं आता था, समझ में भी नहीं आता था, और कोई इधर उधर चले गए तो और लफड़ा, और भाई ये कोई भी आदमी अरे भाई चलाना नहीं आता, ले भाई बोलते हैं ना, पहले होता था ना कि भाई हम जैसे पढ़े लिखे नहीं थे दुनियावी एतबार से, तो हम लोग क्या करते थे कि वो लेते थे और नहीं समझ, भाई तुम लोग चलाओ यार, हमारे को नहीं चलाना आता, बोलते थे नहीं से कुछ गड़बड़ हो जाएंगी तो और गड़बड़ हो जाएगी। मगर जिसको चलाना आता था उसकी रात निकल जा रही उसको पता भी नहीं है। ऐसे तुमको हमारे को नमाज़ पढ़ना ही नहीं आता, इसलिए हम क्या करते, अल्लाह दो हो गए चलो भागो, हमारे को आता ही नहीं। और जिनको नमाज़ पढ़ना आता है उनकी रात निकल जाती थी, पता ही नहीं चलता था फजर की अजान कब हुई, तो उनको चलाने आता था, उनको नमाज चलाने आता है। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने एक मरतबा सोचे कि आज तो अल्हम्दुलिल्लाह घर की हालत भी खुशहाल है, और आज तो हमने खाना भी खाया है, बच्चों ने भी खाया है, सब कुछ खाया है, आज तो अपनी ज़रूरत पूरी हो गई, चलो आज रात हम इबादत करेंगे। क्या करेंगे? इबादत करेंगे, और चलो नफिल पूरी रात पढ़ेंगे आज। अब वो अल्लाहु अकबर बोले इशा के बाद, और खड़े हो गई और सूरत पढ़नी शुरू की, यानी कोई बहुत बड़ी नहीं, और सूरत पढ़नी शुरू की, और बस इतना लुत्फ़ आया, और जैसे अत्तहियात में बैठी कि हज़रत बिलाल ने अजान देना शुरू की, तो एकदम पुकार उठी, ए बिलाल तुझे क्या हो गया, अभी तो मैंने 2 रकात भी पूरी नहीं की सही तरीके से, इतनी रात इतनी छोटी हो गई। अल्लाह अकबर, यानी आप सोचो 2 रकात पढ़ ली और शिकायत कर रही है बिलाल को कि इतना जल्दी अजान क्यों दिया तू, अरे अजान का टाइम हो गया, सुबह सादिक हो गई है, सुबह सादिक हो गई, अरे मैंने 2 रकात अभी तक पूरी तरीके से पढ़ी भी नहीं। बोलो ऐसे कभी आज तक हमने सोचे कभी इसमें भी क्या चीज़ है, इसमें भी क्या चीज़ है। एक अल्लाह वाले से मुलाकात की, बोले वो मेरे पास दूसरे एक अल्लाह वाले आ रहे, तो बोले फिर, बोले तुमको भी दावत है, बोले भाई मैं रात को दावत में नहीं जा, बोले नहीं तुमको आना ही पड़ेगा, वो रात को टाइम दिए। अब उनके आपस में लग रही ना, अच्छा ठीक है भाई तुमने बोले तो मैं कोशिश करूँगा रात को आने की, नहीं बोला आपको आना ही पड़ेगा, वो आपके भी दोस्त है मेरे भी दोस्त है, अपन साथ में खाना वाना खाएंगे फिर आप चले जाना। तो ठीक है। अब रात को ईशा के बाद उन्होंने, हमेशा उनका वितर पढ़ने का मामूल था तहज्जुद में, तो उन्होंने सोचे यार वो दोस्त भी आएंगा, बात भी होंगी, तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं वितर भूल जाऊँ, तो उन्होंने कहा कि भाई चलो वितर शुरू कर दिया। वितर 3 रकात तहज्जुद में पढ़ते थे, लेकिन उन्होंने बोले भाई अभी जल्दी पढ़ के फिर हम खाना के लिए जाने का है, तो अभी मैं पढ़ लेता हूँ, तो उन्होंने वितर के बांध लिए। और वितर बांधे और उन्होंने सूरह वाक़िया शुरू की, सूरह वाक़िया, इज़ा वक़अतिल वाक़िया। अब उसमें जन्नत का भी बयान है और क्या 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 क्या, तो वो पूरी रात जन्नत के अंदर सैर करते रहे, जैसे हम तुम दुनिया के ये ख्याली पुलाव के अंदर जैसे चक्रे मारते हैं ना, ऐसे अल्लाह वाले हकीकतन जन्नत के अंदर चले जाते थे। अब वो देख रहे जन्नत और ये फल, उसमें उन्होंने जैसे ही अजान की आवाज़ आई, उस ज़माने में सुबह सादिक के अंदर अजान हो, सुबह सादिक के, तो जल्दी जल्दी उन्होंने पढ़ा, सुबह सादिक हो गए। अब वो अपनी नमाज़ पूरी कर लिए। खैर दूसरे दिन वो आए, उनको मिले, यार आपको मैंने कितना इंतज़ार किया, आप आए नहीं। बोले भाई देख मैं रात को तो मेरे को बोला, मैंने तेरी दावत कबूल कर लिया था, लेकिन हुआ ये कि मैं सोचा भाई तरावी वितर मैं तहज्जुद में पढ़ता हूँ, तू मेरे को खिला बिला देंगे ज़्यादा और मैं सो जाऊँगा, उठ नहीं सकूँगा, तो मैं सोचा कि भाई अभी मैं वितर पढ़ लूँ। और तो जैसे मैं वितर पढ़ा और सूरह वाक़िया शुरू कर दिया। अब इनको भी सूरह वाक़िया पढ़ना था, जन्नत का पूरा बयान, वैसे ही गोता मारते रहते हैं जन्नत के अंदर। आइए मौलाना, अब वो जैसे ही वो अंदर गए तो बोले मैं ऐसा किया कि मैं सुबह सादिक तक सब, मेरे को कुछ याद नहीं, मैं तो जन्नत में चला गया।
ارے وہ شکایت یہ ہوئی کہ میں جنت کے اندر گوتا مارتے رہا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب صبح صادق ہو گئے اور کب کیا ہو گیا. 3 رکعت کے اندر اور ایسے سورہ واقعہ کے اندر کیا مزہ لے کر پڑھ رہے ہوں گے. سوچو یار یہ بھی تو انسان تھے نا, ان کی بھی 2 آنکھ تھی کہ 4 آنکھ تھی. ارے بھائی ان کا بھی تو 2 ہاتھ تھے 2 پیر تھے, اتنا ہی پیٹ تھا. کہ تمہارے ہمارے جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوٹا فٹ نہیں کر دیا تھا کہ چلو یار یہ موبائل کی تھوڑی چپ ہے نا ایسے ڈال دیے کہ موبائل کی چپس کی طرح. ایسا نہیں ہے, ان کا بھی پیٹ ماشاءاللہ تھا, لیکن وہ سب اللہ کے لیے. آئیے مولانا.